الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة بشير ونذيرا أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ کل بات ہوئی تھی قیامت کی ایک بڑی نشانی کے بارے میں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ قیامت کی یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھی دجال قتل ہوگا، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جب نماز کے لیے جائیں گے تو اس وقت جو ایمان والوں کا جو امام ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، آپ میں سے ایک دوسرے پر امیر ہیں، اور یہ اس امت کے لیے شرف والی بات ہے۔ آج ہم ایک اور نشانی کے بارے میں جانیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے مہدی کا ظہور۔ تو ہم مہدی کے بارے میں جانیں گے کہ مہدی کی کیا حقیقت ہے، اور ان کا ظہور کب ہوگا، اور یہ کون ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے، تو ہم اختصار سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مہدی کے بارے میں لوگ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ مہدی کی شخصیت ہی کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی آمد نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں وہ روایات سب صحیح نہیں ہیں، یعنی روایتوں کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ مہدی ہے ہی نہیں، بلکہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مہدی نہیں بلکہ عیسیٰ ہی ہے، وہ عیسائی ہیں، عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ تو مہدی کے سلسلے میں چونکہ روایات بہت ہیں، بہت ساری روایت ہیں، اسی لیے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ مہدی کے سلسلے میں جو روایات ہے وہ حد تواتر کو پہنچ رہی ہے، تواتر معنوی کو یہ روایت پہنچ رہی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ ان کی اتنی روایات ہے اور اتنی سندیں ہیں اور اتنے روایت کرنے والے ہیں کہ جھوٹ پر اکٹھا ہوا ہی نہیں جا سکتا، یعنی ان روایتوں کو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں سے کچھ صحیح ہے، کچھ حسن ہے، اور کچھ ضعیف ہے، کچھ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ تو مہدی کے بارے میں ہم اختصار سے ان روایتوں کی بنیاد پر جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ جو کہ صحیح اور حسن درجے کی ہے، ضعیف اور من گھڑت یہ سب بہت ساری روایت ہیں۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے یعنی مہدی کے بارے میں 50 ہے، یعنی اس کی روایت کرنے والے بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، اسی طرح سے سلمہ ہے، ابو ہریرہ ہے، علی ہے، اور ابو سعید خدری ہے، فلاں ہے، بہت سارے صحابہ مہدی کے بارے میں روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مہدی کے بارے میں اختصار میں یہ جان لیں کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے آئیں گے۔ مہدی دنیا کے اندر جب آئیں گے یا یہ جب ظاہر ہوں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد کی زمین ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، خاندان سے ہوں گے، اور آتا ہے کہ یہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہے ان کی اولاد سے ہی ہوگا۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر 7 سال حکومت کریں گے۔ آخری وقت میں
یعنی آخری زمانے میں جب آئیں گے تو 7 سال یہ حکومت کریں گے، یہ حاکم بنیں گے اور مسلمانوں کا یہ امیر یا خلیفہ بنیں گے۔ بلکہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے اور اسی طرح سے ائمہ مہدیین میں سے ہیں۔ یہ ان کی صفتوں کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک اونچی اور لمبی ہوگی، پتلے اونچی ہوگی۔ یہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو مہدی کے بارے میں چونکہ روایات بہت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مہدی کے بارے میں خصوصی طور سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ان کا نام نہیں ملتا ہے، ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن اشارتاً کچھ چیز ایسی مل رہی ہے کہ جس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے یہ وہی مہدی ہوں گے یہ، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور تم ہی میں کا امام ہوگا، وَمِنْكُمْ إِمَامُكُمْ، یعنی تم ہی میں کا امام ہوگا، تو اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی یہاں تم ہی میں کا امام ہوگا۔ اس سے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مہدی ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ حدیث کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک میری امت میں سے ایک گروہ یہ لڑتا رہے گا اور حق پر قائم رہے گا قیامت تک، اور یہ لڑے گا تو اس کو کامیابی ملے گی، اس گروہ کو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو جو امام ہوگا نا اس وقت، یعنی نماز کے ٹائم یہ ہوگا، اور امام مصلی پر امامت کے لیے آگے بڑھے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ امام دیکھے گا تو امام کیا کہے گا، تعال صلی لنا، آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں کہیں گے کہ نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے اور آپ میں سے بعض کے اوپر امیر ہیں، اور یہ اس امت کے لیے شرف اور امتیاز والی بات ہے، یہ اعزاز والی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، یہ آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ امام کو عیسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے کہ نہیں، آپ امامت کروائیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے اور آپ میں بعض کے اوپر امیر ہے، تو آپ امیر ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ صحیح مسلم کی جو یہ حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، اس میں ہے کہ وہاں جو امام کہے گا کہ تعال صلی لنا، کہ آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، اس سے علماء نے یہ بتلایا ہے کہ یہ وہی مہدی ہوں گے، کیونکہ ان کا بھی زمانہ وہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے یہ ظاہر ہوں گے۔ مہدی کے بارے میں کچھ روایات صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے، جیسا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک لشکر کعبہ کے اوپر حملہ آور ہوگا یا حملہ کرنے کے لیے آئے گا، تو وہ لشکر بیدہ جگہ میں، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو مقام بیدہ ہے نا، وہاں اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا، زمین میں یہ لشکر دھس جائے گا۔ کیسے کہ حضرت حفصہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کا بیچ کا جو حصہ ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بیچ کا جو حصہ ہوگا نا وہ دھس جائے گا۔ جب بیچ کا جو حصہ ہوگا تو اگلے والے جو ہوں گے، آگے کے جو لوگ ہوں گے، وہ پیچھے والے کو بلائیں گے، آواز دیں گے، اللہ رب العالمین پورے کو دھسا دے گا، اگلا پچھلا سب کو دھسا دے گا، اور اس میں سے ایک شخص بچے گا، ایک آدمی بچے گا جو لوگوں کو جا کر کے خبر دے گا۔ یہاں کہتے ہیں کہ مکہ پر جب لوگ کعبہ پر جو حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہاں چونکہ
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ابو داؤد کے اندر اس پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن طبرانی کے حوالے سے اس کے سلسلے میں محدثین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر اختلاف ہو جائے گا، ایک خلیفہ کے انتقال پر اختلاف ہو جائے گا، اور بعض نے لکھا کہ اس کے 3 بیٹے ہوں گے، اور خزانے کعبہ کے اندر جو خزانے اس کے اوپر اختلاف ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ہے۔ تو جب اختلاف ہو جائے گا تو ایک شخص مدینہ سے، بنو ہاشم کا ایک شخص مدینہ سے مکہ پہنچے گا۔ مکہ جب جائے گا تو گھر سے لوگ نکال کر کے اس کو حرم میں لائیں گے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ان سے بیعت کیا جائے گا، لوگ اس سے بیعت کریں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کیا جائے گا۔ پھر ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ ان کے پاس اس وقت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزور ہوں گے، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، ان کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں ہوگا، تو یہ سب چھپ جائیں گے کعبہ کے اندر، تو ایک لشکر اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، تو بیدہ نامی جگہ میں اللہ رب العالمین سب کو دھسا دے گا۔ تو یہ جو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ وہاں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں اسے بیعت کریں گے، تو اسی درمیان میں اس کی خلافت کو یا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر آئے گا ملک شام سے ایک لشکر آئے گا، تو وہ لشکر بیدہ نامی جگہ میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر جب لوگ شام کے جو شام اور اسی طرح سے عراق کے جو علماء اور فضلاء ہوں گے، ان کو جب پتہ چلے گا تو یہ لوگ سوچیں گے کہ یہ صحیح ہے، اسی لیے تو اس لشکر کو دھسا دیا گیا ہے، تو لوگ وہاں سے بیعت کرنے کے لیے یہاں مکہ میں آئیں گے، پھر یہاں سے یہ ملک شام کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک روایت ہے۔ تو مہدی کے بارے میں ساری روایتیں غلط نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری روایتیں یہ صحیح ہیں، حسن درجے کی ہیں، اور بہت ساری روایتیں جو کہ ضعیف اور کمزور ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیا ہے، کہ اس کا ظہور مشرق سے ہوگا، مشرق یعنی پوروی علاقے سے وہ ظاہر ہوگا، اور بیت اللہ میں آ کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں یہاں بیعت لیا جائے گا۔ یہ مہدی وہ مہدی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں شیعہ کے یہاں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ جس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمرہ کے جو تہ خانے کے بارے میں ان کے یہاں جو بات مشہور ہے نا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں ہے اور وہاں سے وہ خروج کریں گے، ظاہر ہوں گے، وہ وہاں سے خروج کریں گے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے، یہ خرافات والی بات ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس بات کی کوئی آنکھ کان نہیں ہے، یعنی کوئی آنکھ کان نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، کیونکہ شیعہ کے ہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو مہدی ان کا چھپا ہوا ہے، منتظر ہے نا، جو مہدی منتظر جس کو یہ کہتے ہیں، جس کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے تو مکمل قرآن، پورا قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ لے کر کے تہ خانے کے اندر، غار کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ جب آئیں گے تو پورا قرآن لے کر کے آئیں گے۔ یہ جو قرآن ہے اس کو محرم مانتے ہیں یہ شیعہ، تو یہ مہدی نہیں ہے، مہدی ظاہر ہوں گے، لیکن آخری زمانے میں یہ آئیں گے۔ اور مہدی کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جس کے بارے میں آیا ہے وہ ظاہر ہوں گے آخری زمانے میں، اور یہ حق ہے، اور حدیثوں کا انکار کرنا گویا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں جو روایت حد تواتر تک بھی علماء نے گنایا ہے وہ پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا حدیث مہدی کے بارے میں صحیح بھی ہیں۔ ہم کچھ حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں جن حدیثوں کے اندر، چونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں خاص کر کے ان کا نام نہیں ملتا ہے، البتہ سنن کے اندر اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے، مہدی کا ذکر ملتا ہے، ان کی صفتوں کے بارے میں، اور یہ کون ہے نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ ملتا ہے۔ تو ہم کچھ روایتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک روایت تو اس کے حوالے سے وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اسی طرح سے دوسرے جو محدثین ہیں
محققین ہیں اس نے صحیح کہا، جیسا کہ احمد شاکر وغیرہ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدہر الا یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملؤها عدلا کما ملیت جورا، کہ اگر ایک دن بھی دنیا میں سے باقی رہا تو اللہ رب العالمین میرے گھرانے سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس کے بعد کی زمین ظلم و جور سے بھر گئی تھی۔ یعنی یہ جب ظاہر ہوں گے مہدی تو اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جب زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا، بالکل بگاڑ اور امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بگاڑ پھیل چکا ہوگا، تب یہ ظاہر ہوں گے آخری زمانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابن حبان کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا لیلہ، کہ اگر دنیا کی ایک رات بھی اگر باقی رہی نا لملک فیہا رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک آدمی یہ بادشاہ بنے گا، یعنی عربوں کا یہ مالک بنے گا۔ ایک دن بھی اگر باقی رہا یا ایک رات بھی اگر باقی رہی نے تو یہ آئے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث ابو داؤد ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، اور یہ جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم، کہ دنیا میں اگر ایک دن بھی اگر باقی رہا، اور دوسرے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں جیسے زائدہ کی حدیث میں ہے لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ رب العالمین اس دن کو لمبا کر دے گا۔ اسی طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھ میں سے بھیجا جائے گا یا میرے گھرانے میں سے، او من اہل بیتی، میرے یواتی اسمہ اسمی، کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی نبی کا یہ ہم نام ہوگا، اس کا نام بھی محمد یا احمد ہوگا، اور یہ بھی ہے واسم ابی ہے، اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم نام ہوگا، یہ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، کہ زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی تھی۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ المہدی من عطرتی، کہ مہدی یہ میرے خاندان سے ہوگا، من ولد فاطمہ، یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہ، یہاں اس کی شکل کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اس حدیث کے اندر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، کہ مہدی یہ مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہ، اس کی جو پیشانی ہے ہوگی وہ کشادہ ہوگی، اقلل انف، یعنی ناک لمبی اور پتلی ہوگی، اونچی ہوگی اس حساب سے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جورا وظلما یملک 7 سنین، کہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جس طرح کی زمین ظلم و جور سے بھر گئی تھی، یعنی نا انصافی، ظلم و زیادتی یہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ 7 سال حاکم رہے گا، 7 سال لیڈر بنے گا۔ یہ روایت حسن درجہ کی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں اور بھی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لاسٹ میں یہ مہدی نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے جگہ بارش نازل کی، یعنی وہاں اس کے دور میں بارش نازل کرے گا، بارش اتارے گا، اور زمین اپنا سبز نکالے گی، اس حساب سے سبز نکالے گی، اور آدمی کو وہاں مال دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث ہے، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر زمان خلیفہ یقسم المال ولا یعدہ، کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا
جو مال تقسیم کرے گا اور شمار نہیں کرے گا، یعنی بلا حساب و کتاب مال خرچ کرے گا۔ تو یہی اس حدیث کے اندر جو ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ عدل و انصاف سے زمین کو بھرے گا اور بارش ہوگی، پیداوار مال کی فراوانی ہوگی اور یہ 7 سال تک رہے گا اور لوگوں میں مال خوب تقسیم کرے گا، یہ خوب تقسیم کرے گا۔ تو یہ مہدی کے بارے میں اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حسن درجہ کی حدیث ہے، جس کے اندر ہے کہ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، کہ مہدی مجھ میں سے یعنی ہم میں سے اہل بیت میں سے ہے ہوگا اور اس کو اللہ رب العالمین ایک رات میں ہی اصلاح کر دے گا۔ یعنی اصلاح کا مطلب یہاں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو خرابی ہوگی، جو کمی ہوگی، اس کو اللہ رب العالمین دور کر کے اس کو بالکل نیک بنا دے گا، نیک۔ یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک ہی رات میں اس کا سارا کام ہو جائے گا، یہ خلیفہ بنیں گے اور کیا کیا ہوگا، سب کچھ ہوگا اور پھر یہ خلیفہ بنیں گے۔ تو یہ دونوں مفہوم ذکر کرتے ہیں علماء، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر اصلاح پیدا کر دے گا۔ یہ کچھ حدیث مہدی کے بارے میں ہے۔ تو مہدی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا آخری زمانے میں ہوگا، جب زمین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہو کر کے دجال کے قتل میں یہ ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ باب لد پر جا کر کے جو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو قتل کریں گے نا، تو ان کے ساتھ یہ بھی ہوں گے۔ تو یہ آخری زمانے کی بات ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا اور اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ پر بارش اتارے گا اور مالداری بڑھے گی، لوگ پریشان اور جو بھی دکھ اور تکلیف میں ہوں گے اس سے نکال لیے جائیں گے۔ یعنی ان کے ہاتھ سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین زمین کو امن و امان سے بھر دے گا، ظلم و زیادتی کو نکال دے گا اور خوشحالی آ جائے گی۔